السلام علیکم. کیا حال ہے بچوں؟ چلے اللہ تعالیٰ ٹھیک رکھے. یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلالی وجہک وعظیم سلطانک رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربنا زدنا علما ولا فہما وتقوی رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اچھا بچوں، آج ہم لوگ پڑھیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ریلیٹڈ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا رمضان کیسے گزارتے تھے. ٹھیک ہے، یا پھر یہ کہ رمضان کے بارے میں مزید تھوڑی تفصیل پڑے گا نا کہ رمضان کیا ہے اور اس میں کیا معاملات ہوتے ہیں. جیسے کہ سب سے پہلی بات ہے کہ رمضان جو ہے وہ ورڈ رمز سے نکلا ہے، یا رمضا یا رمز ایک ایسی چیز ہے، ایسی ٹرم ہے جیسے عربوں میں صحرائی علاقہ ہے نا، وہاں پہ بہت گرم، اتنی گرم لو کا چلنا کہ ہر چیز سے جل جانا، اتنی گرم لو، اس کو کہتے ہیں رمز یا رمضا. اور رمضا یعنی اس کا اب ایک مطلب اب یہ بھی لے سکتے ہیں کہ جلنا. ٹھیک ہے، تو جیسے کہ ہم لوگوں کے لیے یہ ہے کہ جب ہم لوگ اچھے دل سے اپنے محاسبے کی نیت سے، اپنے آپ کو بدلنے کی نیت سے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے روزے رکھتے ہیں، اپنے آپ کو بدلنے کی نیت سے، اپنی اصلاح کرنے کی نیت سے، تو پھر ہم لوگوں کے اگر ہم اچھی نیت سے روزے رکھیں گے تو ہمارے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، لیکن کبیرہ گناہ نہیں، پھر بھی نہیں ہوں گے. کبیرہ گناہ کی ایک ایسی لسٹ ہے کہ اگر کوئی کبیرہ گناہ میں اگر پڑا ہوگا تو وہ پہلے اس گناہ سے توبہ کرے گا اور دوبارہ کبھی نہ کرنے کا اللہ سے وعدہ کرے گا اس گناہ کو، تب جا کے اس کے باقی گناہوں کی بھی معافی ہوگی. ٹھیک ہے، تو اس لیے کبیرہ گناہ کے علاوہ جو سارے چھوٹے گناہ ہیں وہ معاف ہو سکتے ہیں. ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک وہ ایک کفارہ ہو جاتے ہیں. یہ رمضان اگر اچھی نیت سے، اپنے آپ کو بدلنے کی نیت سے یہ روزے رکھے جائیں تو ٹھیک ہے. اور قرآن مجید میں ایسے دنوں کو ایام معدودات کہا گیا، یعنی گنتی کے چند دن، یعنی کہ اتنی برکتوں والا مہینہ ہے رمضان کہ یہ گنتی کے چند دن ہی ہوتے ہیں جس کو ہم نے اویل کرنا ہوتا ہے، اور پورے سال یعنی کہ اور اسی میں ایک ایسی رات آتی ہے جس کے بارے میں نے آپ کو بتایا ہے، شب قدر، جو کہ 80 سال کی، یعنی 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور اس میں 80 سال تک کے آپ کے جو یہ جو ہے نا آپ لوگ 80 سال تک کی عبادت کا ثواب ملتا ہے اگر آپ کو ایک شب قدر یعنی مل جائے ایک رمضان میں. ٹھیک ہے، تو اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موٹیویشن کے لیے میں بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ روزہ جو ہے وہ میرے لیے ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا، اور بلکہ ایک جگہ یہ بھی میں ہی اس کی جزا ہوں. تو ایک مسلمان کا الٹیمیٹ انعام کیا ہے؟ میں نے کئی دفعہ بتایا کہ جنت پانے کے بعد انشاءاللہ اس کا سب سے الٹیمیٹ انعام ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار، اللہ تعالیٰ کا مل جانا. ٹھیک ہے، تو جو انسان ایسے، یعنی روزہ جو ہے وہ ایک طرح سے راز ہوتا ہے نا اللہ کا اور انسان کا، یعنی آپ میں سے کوئی دانہ سے کوئی چھپ کے کچھ کھا لے کچھ ایسا، تو وہ دوسروں سے تو چھپ سکتا ہے لیکن اللہ اور اس کے فرشتوں سے تو نہیں چھپ سکتا نا. تو اس لیے ایک طرح سے یہ راز ہوتا ہے، اور اگر اس کو آپ ایمانداری سے گزار لیں وہ ٹائم، تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کی جزا بھی میں ہی دوں گا، یا اس کی جزا میں خود ہی ہوں. ٹھیک ہے، دوسرا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ صحابہ کی محفل میں بیٹھے ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کون آ رہا ہے، کون آ رہا ہے. صحابہ جو ہیں وہ ایک دم پیچھے مڑ مڑ کے دیکھنے لگے کہ کون آ رہا ہے، یعنی کہ کس کی طرف اشارہ کرے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ کیا کوئی لشکر آ رہا ہے جو ہم پر حملہ آور ہونے والا ہے، کوئی آپ کے پاس وحی آئی ہے، آپ کچھ کس طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان آ رہا ہے، یعنی کہ اتنا برکتوں اور فضیلتوں والا مہینہ ہے کہ جس میں سارے سرکش جنات جکڑ دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں، جہنم کے بند ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اب اس میں سرکش جنات کا جو سرکش شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں. سرکش شیاطین کیا ہے؟ بڑے بڑے جن، اور جو ہمارا اپنا اندر کا جو نفس ہے نا، جو ظاہر ہے پورا سال شیطان ہمیں کسی نہ کسی بات پہ ٹریگر کرتا رہتا ہے یا ابھارتا رہتا ہے گناہوں کی طرف، یا اپنی ہم لوگ کے کانوں میں، جسے میں کہتی ہوں نا پھونک مارنے والی بات ہے، وسوسہ ڈالنے کی کہ یہ برائی کر لو، یہ برا کام کر لو، ایسے جھوٹ بولو، کوئی بات نہیں ہے، کچھ بھی والدین کی نافرمانی کر لو، بدتمیزی کر لو، کسی بھی معاملے میں وہ جیسے ابھارتا رہتا ہے، تو وہ وسوسے ختم ہو جاتے ہیں. لیکن اگر پھر بھی رمضان میں انسان کوئی الٹے سیدھے کام کر رہا ہے نا، تو وہ اپنے نفس کی وجہ سے کر رہا ہے، یعنی اس کے اپنے اندر کا شیطان ہے وہ. ٹھیک ہے، تو اسی کو تو مارنے کی ضرورت ہے.
کیونکہ اگر آپ پھر بھی رمضان میں روزہ رکھتے ہوئے بھی ٹی وی بھی ویسے ہی چل رہا ہے اور اپنا ٹائم پاس کرنے کے لیے ہر طرح کی ویڈیوز بھی چل رہی ہیں، موبائل چل رہا ہے، گیجٹس چل رہے ہیں، اور جھوٹ اور بے ایمانی بازاروں میں تاجر بھی اسی طریقے سے سب کچھ کر رہے ہیں، وعدہ خلافیاں بھی ہو رہی ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مجھے تمہارے بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے تو پھر فرشتے اور ساری مخلوقات ہیں، تو پھر آپ لوگ بھوکا پیاسا رہ کے کیا ہی مل جانا ہے آپ لوگوں کو، تو مجھے یہ نہیں چاہیے. اچھا، اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن مجید میں یہ نام جو نا خود رکھا ہوا ہے. یعنی قرآن مجید تو تب کا لکھا ہوا ہے نا لوہے محفوظ میں، جب اللہ تعالیٰ نے قلم بنایا تھا، اور تب سے رمضان جو ہے قرآن مجید میں یہ رمضان کا ورڈ لکھ دیا گیا ہے اتنے سال پہلے. تو باقی سارے جو مہینوں کے نام ہے نا وہ عربوں نے خود رکھے تھے، عربوں نے مینس کے یہ لوگوں نے خود رکھے تھے، لیکن جو رمضان کا نام ہے وہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی ان کے ذہن میں ڈال دیا، اور اس طریقے سے محرم صفر ربیع الاول یہ سارے مہینوں کے نام رکھ دیے گئے. پہلے جو تھا وہ روزے جو ہے وہ پہلے جو دور میں تھا نا، روزہ کیسے ہوا تھا. پہلے دور میں روزہ جو ہوتا تھا وہ افطار سے افطار تک کا سلسلہ تھا. کیسے؟ یعنی اس میں سحری تھی ہی نہیں. پہلے دور کے لوگوں میں بھی یہی تھا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر یعنی ہم پر بھی اسی طرح روزہ اترا، روزہ فرض کیا گیا. یہ 5 ارکان میں سے ایک رکن ہے نا، توحید، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج. تو اس کو ہم نے کرنا ہی کرنا ہے لائف میں. اس کو جو بھی روزہ بغیر کسی وجہ کے چھوڑے گا تو وہ ساری زندگی بھی روزہ رکھے گا تو اس روزے کا وہ کفارہ نہیں ادا کر سکتا. کوئی ریزن سے ہے تو پھر وہ الگ بات ہے، لیکن وداؤٹ ریزن اگر کوئی روزے چھوڑ رہا ہے تو اس میں یہ ہے کہ جہنم میں ایسے لوگوں کو الٹا لٹکا کر جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا. اللہم اجرنی من النار. تو میں آپ کو بتا رہی تھی کہ جو روزے ہیں نا، پہلے افطار سے افطار تک کا ایسے سلسلہ تھا کہ اس میں ایک واقعہ مشہور ہے کہ ایک صحابی جو تھے وہ بڑے تھکے ہوئے آئے. انہوں نے گھر میں آ کے ابھی روزہ کھولا بھی نہیں تھا، آ کے انہوں نے اپنی بیگم سے کہا کہ کچھ کھانے کو ہے، یعنی روزہ کھلنے والا تھا. تو انہوں نے کہا نہیں کچھ ہے تو نہیں، میں جا کے کچھ لے آتی ہوں. تو اتنے میں وہ ان کی پیچھے سے آنکھ لگ گئی. وہ مزدوری وغیرہ کر کے آئے تھے، وہ پہلے ہی تھکے ہوئے آئے تھے، وہ آنکھ لگ گئی. تو پہلے دور میں یہ تھا کہ اگر آپ کی آنکھ لگ گئی ہے اور بعد میں سورج بھی غروب ہو گیا ہے تو اٹ مینس کہ آپ کا اگلا روزہ ساتھ ہی شروع ہو گیا ہے. اب آپ کے پاس کھانے پینے کا بھی ٹائم نہیں ہے. ٹھیک ہے، یعنی پہلے لوگ افطار کرتے تھے اور اس کے بعد اگلے افطار تک ہی دوبارہ دوسرا کھاتے تھے. اس کے بعد یعنی وہ ایک ٹائم کا کھانا تھا سمجھو. تو وہ جب انہوں نے اگلے دن جب وہ جا کے جماعت میں شریک ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ظہر کی نماز ادا کی تو وہ وہاں بے ہوش ہو گئے. کہیں اور بھی سنا ہے کہ کہیں اور بھی روایت ہے، لیکن بیسیکلی یہ روایت ہے کہ وہ وہاں پہ بے ہوش ہو گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ان کو کیا ہوا، تو جب بتایا گیا کہ انہوں نے سحری وغیرہ نہیں کی تھی تو جب انہوں نے بتایا کہ یہ اس طرح سے انہوں نے افطار میں کچھ کھایا نہیں تھا اور ڈائریکٹ سو گئے تھے تو روزہ شروع ہو گیا، اس لیے وہ کچھ کھا نہیں سکے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غمگین ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ نے فوراً اسی وقت وحی اتاری اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری دی کہ آپ کی امت کے لیے سحری کا ٹائم دے دیا گیا ہے. وہ ساری رات کھاتا رہے، سورج طلوع ہونے سے پہلے تک وہ کھاتا رہ سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے سحری ہم لوگوں کو ملی ہے. لیکن پہلی امتوں میں جو ہے نا پہلی امتوں کو سحری نہیں ملی تھی، لیکن ہم لوگوں کو اگر سحری ملی ہے نا تو پہلی امتوں میں تراویح نہیں تھی، تو لیکن ہم لوگوں کو تراویح ملی ہے. ٹھیک ہے، یعنی ایک آسانی، اگر ہمیں سحری کی آسانی مل گئی ہے تو ساتھ ہی ہم لوگوں کو تراویح بھی مل گئی ہے کہ آپ پھر قیام اللیل بھی کریں. اچھا، تو اس میں یہ کہ اور سحری میں ویسے بھی برکت ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ سحری میں بالکل آخری وقت تک کھایا کرتے تھے، بالکل لاسٹ منٹ تک، تاکہ امت کو کم سے کم بھوکا رہنا پڑے. ٹھیک ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو 2 کھجور پر بھی روزہ رکھ لیا کرتے تھے. تو ایک دفعہ ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ بکرے کی سری کھا رہے تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ تھے. تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے سحری ٹائم. انہوں نے کہا کہ میں نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں اوپر اذان دینے جا رہا ہوں تو آپ کھانا پینا ترک کر دیں، سورج نکلنے والا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھاتے رہے تب بھی. تو حضرت بلال جب کسی اور گھر میں جا کے کسی اونچائی والے گھر میں جا کے اذان دیا کرتے تھے نا، جب وہ جانے لگے تو وہ واپس آ گئے، جاتے ہوئے راستے سے ہی واپس آ گئے کہ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تک کھا تو نہیں رہے. تو وہ دوبارہ انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ حضرت بلال نے کہا کہ اللہ کی قسم ٹائم ختم ہو گیا ہے، سورج طلوع ہونے والا ہے، تو آپ سحری کھانا چھوڑ دیں. تو حضرت بلال کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تیرا بھلا ہو بلال، تیرا بھلا ہو، اگر ابھی وقت باقی تھا،
یہ مینس کہ اگر آپ ابھی بھی اللہ کی قسم نہ کھاتے، اللہ نے آپ کی ایک طرح سے یہ عزت رکھی ہے کہ آپ کی قسم کا بھرم رہ جائے، تو اس لیے سورج طلوع ہو گیا ہے اب، ورنہ ابھی وقت باقی تھا. مینس کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اس بارے میں کہا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھاتے رہتے نا جب تک وہ سری، تب تک سورج طلوع بھی نہیں ہونا تھا. یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی تھی نا اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر.